دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا طرزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے، فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دیتے۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا، لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟
الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک, دیکھو اسٹائل دیکھو, ادھر بھی ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی رکھا ہوا ہے, ادھر ایک اور لگا ہوا ہے, پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا, اور ایک اور اشکال ہوگا, آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, مانگی. بولو, دعا پڑھنا بہت آسان. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی, یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر, ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو, پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا, جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں, اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں, پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا, بولو, کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں, شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, شاید کچھ ہو جائے, تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو, سخی بھی ہو, کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے, بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے, مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے, بولو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے, جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سب. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس میں. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں, سوری غلطی ہوگی, یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, اسی 99 کھرب روپے کی, یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی, جو بھی لاٹری جنہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی, کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا.
نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1,00,000 کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا. اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1,00,000 پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا, ٹھیک ہے نا, اب 1,00,000 سے تھوڑا سا اوپر ہو. اچھا فرض کر 20,00,000 کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا, دکانیں بناؤں گا, یہ کروں گا, ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20,00,000 سے اوپر آیا, 1 کروڑ تک پہنچا, 1.5 کروڑ تک, 2 کروڑ تک, 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی, اتنی دکانیں لے لوں گا, بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا. اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا, ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب, 99 ارب, 99 کروڑ, 99 لاکھ, 99,000, 999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو ہے, یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں. جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو, میرے دربار میں پیش کر دو, میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی. اب جس کو اس پر یقین ہے نا, اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا, اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول, لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب, جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے, جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم, پھر تو سارے نیک بن جائیں گے, سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا. تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو. تکبر نہیں کرو دعا میں. تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ بہت بڑا تکبر ہے. دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے, یہ غیرت کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, ارے آپ نے جا کے کسی سے ₹1,00,000 قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے, تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو ₹1,00,000 دے دے گا, مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا. 1,00,000 کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا, پھر مجھے تپ چڑھتی ہے. 1,00,000 کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے. یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا. ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا. کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا, یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں. میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں, وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب, اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں, 6 گارڈ ادھر 4 ادھر, ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا, نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں. یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں. گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے, چاہے اسپورٹ کار ہو, چاہے سوئمنگ ہو. چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا. گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی. یہ جو گاڑیوں کی گاڈوں واڈوں کی آ رہی ہے نا, یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے, میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے, ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسلم, اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا, ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن, ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے, پھر پیچھے گارڈ آ کے. تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے, ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے. یہ کلاشن کوفوں سے, ریوو اور لینڈ کروزر, یہ چھچور پنے لوگوں کا, یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا, مجھے بڑا اچھا لگا. بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک عالم کے پاس گیا, ان کے گارڈ تھے, جیسے ہی گیا تو گارڈ کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا, وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ. وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا, خام میں وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے. تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا, یہ پٹھان تھا. مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟
جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی، وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو لیکن دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا تھا. کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ، کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں پوری ریپیٹر ہوتی ہے، مشین گنیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہیں بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو، نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی، نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئی ہے، جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں. اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے. مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں، آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس، آپ ریوو بھی رکھیں، آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو، مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں، امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے. کس کو روکے آدمی؟ ایک پہ پابندی لگاؤ گے دوسرا. اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں تو وہ پھر بھائی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز بڑھیں گے. تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے 3 چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ہے. ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے، ایک آس مفتی طارق مسعود ہے، اور ایک چینل کا نام ہے، کیا نام ہے بھائی، طارق مسعود آفیشیل. یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشیل ہے، صرف طارق مسعود آفیشیل ہے، یہ پرانا ہے. اور یا فیس بک پہ جو میرا آفیشیل پیج ہے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ رہا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے. اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا، شروع کر دی ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے. خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا یار، جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی. لیکن ہاں، تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑوں نے ہمیں سکھائی ہے. وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ 4 چیزوں. ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ 4 دعائیں مانگا کرو. یہ دعا مانگا کرو یوں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے، زیرو. اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے طریقے سے کام ہو، کام کیا ہو، طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو. اخلاص، عافیت. اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، دوسروں کے لیے بد دعا، یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں. ٹھیک ہے نا، تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے، بہت زیادہ کام لے لے. اور ایسا کام لے، پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کاموں کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے. جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی. تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے، ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، حضرت کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے، تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا. تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا. اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا، تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا
الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں, میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے, اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا. تمنا تو ہے, وہ تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں تو. لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے, عمرے پہ جاتا ہے, مفتی صاحب دعا کریں, دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے, تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق, یہ میں کہنا بھول گیا تھا, دین کا خوب کام لے اور اس کام کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاری ہو. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے. کیا خیال ہے, حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا, ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں. کیا خیال ہے, اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو, آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے, فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا, تو قارون ہنسے گا, بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے, میں مر گیا, تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے. ٹھیک ہے نا, تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے, لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے, میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے, اتنی پاورفل, تو فرعون ہنسے گا, ابے مجھے مل گئی, وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی, نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت, مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام, اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو, نہیں لیا بھاڑ میں جائیے, دولت بھاڑ میں جائیے. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے, وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا, مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا, وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب, ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے, فرشتے جیسے ہیں, رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار, اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا, وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ بیچاری وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس تو کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں, تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی, کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے, کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے, اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری, بولو نا آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا, یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی 3 ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں,
اللہ کا قانون بیسک تو دو بنتی ہیں، اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام، اور اس قانون پہ کیا کرنا، موٹیویٹ کرنا۔ اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے، ان کے جوابات بھی آ گئے، جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، مسائل پر اعتراض، وہ سب چیزیں۔ تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا، تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے، پیغمبروں سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ، لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ صرف پہنچائیں گے نہیں، پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے، بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے، قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے، کو موٹیویٹ کرنا بھی۔ اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے، یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا، اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی، قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت۔ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے، یہ ثانوی چیز ہے، اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا، دعوت کا کام، اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا سلیمان، حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال، لباس شاہانہ، تاج شاہانہ، تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے، ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے، تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہا ہے، تمہاری غربت۔ ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی، پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے، چنچی میں جائے، تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے، سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ، تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا۔ ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے خود، آپ نے غربت مانگی، مجھے نہیں پیسہ چاہیے، مجھے غربت چاہیے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ، تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں، یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے۔ مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا، وہ کیا تھا؟ رسالت، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام۔ دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مصلحت سے چل رہے ہیں کیونکہ وسائل کم ہیں۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی وسائل کم ہیں، فی الحال جنگ کو کیا کرو، ٹالو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا، جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے، وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے۔ صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھائی مسلمان کمزور، کافر طاقتور، آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو۔ 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں، لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص، ان کی زندگی بچاؤ۔ تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی، ہدہد بھی آپ کے تابع، چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں، جنات آپ کے تابع ہیں، وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں۔ انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا، ملکہ یار یہ موضوع سیٹ کرے کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے قصہ، یہ واقعہ سنانے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا ایک پاورفل حکومت ہے، بڑی طاقتور، بہت طاقتور، لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے، ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے،
اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ حدود رپورٹ پیش کر رہا ہے, اور حدود کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج. اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے, پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا, تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے. امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا, بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا, تو ہمارے صدر تھے صدر مشرف صاحب. امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے. تو پاورفل کنٹری ہے نا, اسٹائل کیا تھا, خود بھی نہیں آیا. کون تھا اس وقت صدر؟ کلنٹن, بش تھا, خود بھی نہیں آنا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی, آپ ایک کنٹری پہ حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ, بیٹھو. بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چائے وائے پیئیں آرام سے بیٹھ کے. کیا فون پہ تھوڑی ہوتی ہے باتیں, فون پہ تو رشتے نہیں ہوتے آج کل. آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نہ میں جواب دو, کیونکہ پاور ہے نا, امریکہ کے پاس پاور ہے. فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب, ہاں بھائی ایسا ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ ہو گیا, ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے, اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. وہ اطلاعات صحیح ہے غلط ہیں ایک الگ کہانی ہے, لیکن بہرحال یہی کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, طالبان کی حکومت ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا. تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا. سر کس کا؟ جب پاور ہوتی ہے نا تو بات چیت کا اسٹائل یہ ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا 20 سال ہو گئے, گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی, بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے. مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے, 20 سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنا ہے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے, جاتا ہماری مرضی. نہیں آ رہی بات؟ اتنی مزیدار بات ہے نا یہ, وہ ڈبے والی بات سے جتنا غصہ اس پہ آیا تھا نا اتنا مزہ اس پہ آ گیا, برابر ہو گیا. آپ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ پابندی سے آ رہے ہیں بیان. اچھا بھائی, تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور ہے نا, تو ملکہ سبا کو پرچہ دیا کہ جا کے حدود کو پرچہ دیا, ملکہ سبا کو جا کے دیا. بھیا لمبی چوڑی بات نہیں, ایکچولی دیکھیں ہماری ایک حکومت ہے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پورے 6 نمبر اس کو تفصیل سے سنائے ہوں. اور دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے آپ کا مذہب کیا ہے غلط. جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک ہر دور میں ہوتے ہیں نا بھائی, ہر دور میں حق کا پرچار کرنے والے, مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس دور کے جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں وہ حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آپ کیا ہو غلط. سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا ٹائم, بولو بھائی. خط لکھا, قرآن نے اس خط کا تذکرہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ہم کس کے ماننے والے ہیں, اللہ کی. بس اس لفظ میں خود ہی سمجھ جاؤ, مزید تشریح کی ضرورت نہیں. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وَأْتُونِي مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ, تمیز سے, انسان بن کے آرام سے تسلیم ہو جاؤ, حکومت چھوڑ دو. یہ آپ کا کام, سورج کی پرستش کر رہے ہو آپ, لوگوں کو شرک پہ ڈالا ہوا ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان بن کے. باقی پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ٹاک ہو جائے گی بھائی کیا ہے اب آئندہ کیا ہوگا, جزیہ لینا ہے یا ہو سکتا ہے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا جائے. بھائی نافذ آپ نے یہ اسلام کرنا ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے نا غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ بھئی تم مسلمان ہو جاتے تو اپنے پاس ہی رکھو. حکومت مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو نظام ہے نا. تو وہ پھر اگلی بات ہم میز پہ کریں گے, ہمارے تخت پہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ سے کہ آئندہ لاہم, ابھی تو تمیز سے چلی آؤ. وہ ملکہ سبا حیران, یار اس اسٹائل میں تو آج تک ہم سے کسی نے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, موضوع کہاں سے آیا, یہ میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کا کام دعوت تھا, انداز ہر ایک کا چینج, لیکن بیسک کام سب کا کیا تھا, دعوت. تو جس کو اللہ دعوت کے کام پہ لگا لینا, سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا. اب میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ. تو ملکہ سبا بنے گا, یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے, اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار, اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس طرح سے بات کر رہا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کر رہے ہیں, امریکہ بھی خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں. اب وہ افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس اسٹائل میں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے. تو
یہ پگڑوان ہے امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی, اپنے جتنے مسٹنڈے تھے نا بڑے بڑے, سب کو بلایا. کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مضمون بڑا پاکیزہ ہے, خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال, ذہین تھی نا, سمجھ گئی. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے, میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی. صحیح ہے نا, نظریاتی حکومت ہے ہماری, وہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا, اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو. لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے, ٹھیک ہے نا, آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے, تھوپتے نہیں تھے. مشورہ کس کا, حکم کس کا چلتا تھا, ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا. مشورہ دینے کی ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں, اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی. تھوپنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. تو ملکہ سبا نے کہا ہم یہ ہو سکتا ہے دین کا لیبل لگا رہا ہو مگر مقصد پیچھے کیا ہو, پیسہ. جیسے وہ بسوں میں چڑھتے ہیں نا, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے گا, نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, اور یہ ہے, اور دیکھو پھر 5 روپے بھی یہ چونن کتنے کا ہے, گلے کو صاف کرتا ہے ہاضمہ. میں نے خود دیکھا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. دین کا لیبل لگا ہوا ہے, مقصد کیا ہے, دکان چلانا. تو ملکہ سبا کو خیال ہوا بھائی اگر یہ جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ, لیبل اللہ رحمان رحیم کا لگا ہوا ہے, مقصد اس کا ہے کہ لالچ, یہ چاہ رہے ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے وسائل بڑھ جائیں, تو اس کو اتنے قیمتی ہدیے دو, مقصد پیسہ ہے تو ہدیہ دیکھ کے یہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. بھئی آپ نے تو اتنے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, بس ہر مہینے ایسے 2-4 اور بھیج دیا کریں. جیسے وہ جج کو کہا تھا نا وکیل نے کہ میرا موکل جو ہے نا اس کے دلیل قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 350 پہ ہے. جج نے جب 350 نمبر کھولا تو اس پہ 5000 کا نوٹ تھا. تو جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. تو ملکہ نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجوں گی اگر یہ شخص لالچی ہے, ویژنری نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, صرف دین اور اللہ رحمان رحیم کا لیبل لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ کیا کرے گا, کہے گا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے, ایسے 3 ہدیے اور چاہیے. تو ملکہ سبا نے خاندانی قسم کے ہدیے بھیجے. اس زمانے کے جو ہیرے جواہرات جو کوئی دیکھ کے آنکھیں کسی کی کھلی رہ جائیں, ملکہ سبا نے بھیجے. بولے پہلے چیک کرو. سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ہدیے لے کے آیا نا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, پیسوں کی لالچ دے رہے ہو ہیں. اور جا کے اس قاصد کو بولا کہ ملکہ کو جا کے بول خدا نے جو مجھے وسائل دیے ہیں تو نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھے ہوں گے. ارجع الیہم, چلو پتلی گلی سے نکل. پہلا لیٹر گیا تھا انسان بن کے چلی آؤ, دوسرا لیٹر جا رہا ہے فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بها, کہ اب اگر نہیں آئی تو اب لیٹر نہیں آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ وہ پیچھے مڑنا نہیں جانتا. لشکر آئے گا. ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ کوئی اور کہانی. تو آ گئی انسان بن کے, ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب گئے نا, وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے, دعوت دینے تھے, 2 گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا, گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں. طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا, تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ, تھوڑی محبت پیدا کر لو, انسیت پیدا کر لو. تو ہر شخص کے لیے, ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ. تو اب کیا ہے, لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے, دعوت. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا, مخالفت بہت ہوتی تھی. تو پہلے کبھی دھمکیاں دی قتل کی, پھر لالچ دی. ایک دفعہ تو لالچ دینے میں یہاں تک آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں, ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے. آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے, آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے. جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے. بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کا کام کرنا ہے. تو میں یہ جو اتنی تقریر کر رہا ہوں نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما. دین کا کام لے لے. آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے، اولاد کے لیے دعا کریں. کسی بچے کو تو عالم بناؤ یار، سارے ہی کما رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، پہلے میں یہ موضوع مکمل کروں ذرا، کہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ سارے آپشن دیے. تو اللہ کے کو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. ادعو، وہ کیا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا کام یہی ہے، تو میرا تو بیسک کام ہی یہی ہے. تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا؟ میرا کام پیسے کمانا نہیں ہے، عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادیاں کرنا، یہ سب کام ہے، ضمناً ہوں گے. نبی نے نکاح بھی کیے، ان میں خوبصورت سے بھی کیے، سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کیے، بیوہ سے بھی کیے، کنواری سے بھی کیے. یہ اصل مقصد نہیں تھا، تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد شادیاں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ صاحب پیدا ہی دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے ہوں، تو یہ اصل نہیں ہے. اصل تو دین کا کام ہے بھائی. اللہ ہم سے وہ لے لے اور یہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر. باقی وہ بھی ہوتا رہے گا، آپ کے کہنے سے میں رکوں گا تھوڑی، وہ بھی ہوتا رہے گا دوسرا والا کام. تو اب کیا ہے؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. کیا زبردست آیت ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے، ہذا اشارہ کر کے یہ ہے میرا راستہ، واضح بتا رہا ہوں یہ سامنے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، مکمل بصیرت کے ساتھ، مکمل کانفیڈنس کے ساتھ. یعنی مجھے اس میں تردد نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، خود اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ علی بصیرت، مجھے اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہے. انا، میرا بھی یہ کام، ومن اتبعنی، اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام. تو بھائی آپ لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں، ہم سب فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے پتہ ہے ہمارا بھی بیسک کام کیا ہے. دعوت ہے بھائی، دین خود بھی چلنا دوسروں کو بھی چلانا. تو یہ کام تو ہم، کسی سے آپ پوچھو تمہارا اصل کام کیا ہے، کہہ رہے اصل میں تو میں گولے گھنٹے کی ریڈی لگاتا ہوں، اصل میرا تو یہ کام ہے، باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے. اور کیا؟ ہاں کبھی کبھار سیروزہ بھی لگا لیتا ہوں، دعوت کے کام پہ بھی چلا جاتا ہوں. آپ اصل میں کیا؟ اصل میں تو میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں کا علاج یہ میرا اصل کام ہے. اور وہ علاج کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ بھی دین کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے. اصل تو میرا بزنس یہ ہے. باقی کیا؟ باقی یہ ہے کہ کبھی کبھار اچھی بات بھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس سے تھوڑا سا خیر پھیل جاتی ہے معاشرے میں. تو ہمارا اصل کام جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا، وہ دوسری سم ہے. پہلی سم جو ہے نا ہماری، جس پہ 4G چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنا پیشہ ہے. بھائی پیشے کو سیکنڈری کر دو اور دعوت کو کیا کر دو اصل. اس کے لیے پیشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں ہی دعوت کا کام کر لو. اس کے علاوہ بھی کرو سیکھنے کے لیے، اور اسی میں بھی ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہسپتالوں میں بڑے ڈاکٹر ہیں، وہی ماشاءاللہ اتنا کام کیا، سارے ڈاکٹروں کو جماعت کی نماز کا پابند بنا دیا انہوں نے. ادھر ایوان تجارت میں ایک ڈاکٹر صاحب، 1 سال پہلے کی بات ہے، ہاسپٹل ہے وہاں باجماعت نماز ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے. میں نے کہا اتنے نیک ڈاکٹر تو پہلی دفعہ دیکھیں، سارے ڈاکٹر. انہوں نے کہا یہ سینئر ڈاکٹر کی محنت کا اثر. جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے، دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ
کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں۔ فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہوگا؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کرو، وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے۔ کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ بس بھاگ گئی، تو نام ہی کافی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی، یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں۔ تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں۔ دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، صورت بنا لو رونے جیسی۔ ہمارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے۔ غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا، کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے یہ بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون۔ اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ سکون۔ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا، کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو، اللہ میں بے نمازی ہوں مجھے کیا بنا دے،
نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے. ہیں بھائی یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, پھر دیکھو میں غنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ, یہ زبردستی کروا رہے ہو کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ کہیں گے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا غنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی, اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے